السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم جانداروں کے بقیہ خصوصیات کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس سے پہلے کے خصوصیات کے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں ہے، آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جانداروں کی چوتھی خاصیت ہے نشو نما۔ نشو نما کا مطلب ہے کہ جانداروں کی اونچائی، کشادگی اور وزن میں اضافہ ہونا۔ تمام جاندار، چاہے وہ انسان ہو، پیڑ پودے ہوں یا پھر پرندے، نشو نما پاتے ہیں یا بڑھتے ہیں۔ اگلی خاصیت ہے حرکت۔ حرکت یعنی جگہ بدلنا۔ تمام جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ درسی کتاب میں بھی چند مثالیں دی گئی ہیں، جیسے مچھلی کی حرکت، مینڈک کی حرکت، پرندے کی حرکت، سانپ کی حرکت، گھوڑے کی حرکت اور انسان کی حرکت۔ جانوروں میں یا حیوانات میں حرکتی اعضاء یعنی حرکت کے لیے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ حرکت کرتے ہیں۔ جیسے مچھلی میں پر ہوتے ہیں، مینڈک میں ہاتھ اور پیروں کی مجموعی عمل کی مدد سے حرکت کرتا ہے، پرندوں میں پر ہوتے ہیں، سانپ پیٹ کی مدد سے حرکت کرتا ہے، گھوڑا اپنے پیروں کی مدد سے حرکت کرتا ہے اور انسان میں بھی حرکتی عضو پیر ہیں۔ تو حیوانات میں مخصوص اعضاء ہوتے ہیں جو حرکت میں مدد دیتے ہیں۔ پودے جانوروں کی طرح حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ پودوں کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے پیوست ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص اعضاء بھی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود بھی ہم پودوں میں حرکت دیکھ سکتے ہیں، جیسے جڑیں زمین میں پانی کی طرف نشو نما پاتی ہیں، اور اس کے علاوہ سورج مکھی کا پودا سورج کی جانب ہی رخ کرتا ہے۔ اگلی خاصیت ہے عمل اخراج یا فضول مادوں کا خارج کرنا۔ جانوروں میں بے شمار کارکردگیاں ہوتی ہیں جس سے فضول مادے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اخراج نہ کیا گیا تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جسم سے غیر ضروری اشیاء کو خارج کرنے کا عمل ہی عمل اخراج کہلاتا ہے۔ جیسے انسان کاربن ڈائی آکسائڈ، پسینہ، فضلہ، پیشاب وغیرہ خارج کرتے ہیں۔ پودے بھی عمل اخراج کرتے ہیں، جیسے سوکھے پتے، تنا، سڑے گلے حصے وغیرہ پودے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ افزود پانی پتیوں سے خارج کرتے ہیں، غذا کی تیاری کے دوران آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ اگلی خاصیت ہے تولید یا افزائش نسل۔ ان تصویروں کو دیکھیں جس میں ایک ماں اور اس کا بچہ ہے، اسی طرح گائے اور اس کا بچڑا ہے، کتے اور اس کے بچے، مرغی اور اس کے بچے، بطخ اور بچے، شیرنی اور اس کے بچے۔ ان سبھی تصاویروں میں جاندار اور ان کے بچے ہیں۔ تو وہ عمل جس میں جاندار اپنے ہی جیسے بچوں کو جنم دیتے ہیں تولید کہلاتا ہے۔ جانور انڈے دینے اور بچے پیدا کرنے کے ذریعے عمل تولید کرتے ہیں، جیسے انسان، گائے، کتے، شیر وغیرہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور مرغی، سانپ، مور، بطخ وغیرہ انڈے دینے کے ذریعے افزائش نسل کرتے ہیں۔ پودے بھی افزائش نسل کرتے ہیں، اور ان کے افزائش نسل کا طریقہ ہے بیج۔ جیسے بیج کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو پودا بنتا ہے، پودے میں پھول لگتے ہیں اور پھر پھل بنتے ہیں، اور انہی پھلوں کے بیج ہوتے ہیں جن سے ایک نیا پودا بنتا ہے۔ یہ پودے کا دور حیات ہے، افزائش نسل کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پودے تنے سے بھی افزائش نسل کرتے ہیں،
مثال کے طور پر گلاب کا پودا۔ اگلی خاصیت ہے اکساؤ کا رد عمل یا چھیڑ چھاڑ کا جوابی عمل۔ جب ہم کانٹے پر پیر رکھتے ہیں تو درد محسوس ہوتا ہے، رات ہونے پر نیند آتی ہے، گرمی میں فین آن کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور جیسے بلی کو آواز لگانے پر مڑ کر دیکھتی ہے، کیڑے پتنگے کو چھونے پر کاٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں میں چھوئی موئی کے پودے کی پتیاں چھونے پر سکڑ جاتی ہیں۔ یہ سب ماحول میں ہونے والی تبدیلی کا جوابی عمل ظاہر کرتے ہیں، جس کو اکساؤ کا جوابی عمل ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ اس خاصیت کے بعد جانداروں کی آخری خاصیت ہے مدت حیات۔ جاندار کا پیدائش سے لے کر موت تک کے وقفے یا مدت کو مدت حیات کہتے ہیں۔ یعنی جاندار پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نسل کی افزائش کرتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں، یہی مدت حیات ہے۔ چند جانوروں کی مدت حیات کچھ اس طرح ہے۔ کچھوا اور اس کی اوسط مدت حیات 150 سال ہے۔ ہاتھی کی اوسط مدت حیات 70 سال ہے۔ اسی طرح گائے کی مدت حیات 20 سال ہے، شاہین کی 20 سال اور انسان کی 70 سے 80 سال تک ہے۔ پودوں کی بھی مدت حیات ہوتی ہے، جیسے 1 سالہ پودے، 2 سالہ پودے اور کثیر سالہ پودے وغیرہ۔ وہ پودے جو 1 سال کی مدت میں پیدا ہو کر پھول اور پھل پیدا کر کے مر جاتے ہیں، 1 سالہ پودے کہلاتے ہیں، جیسے کپاس، ترکاری کے پودے، کدو، دھان، گیہوں، جوار وغیرہ۔ وہ پودے جو 2 سال تک زندہ رہتے ہیں اور 2 موسموں میں پھل پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، 2 سالہ پودے کہلاتے ہیں، جیسے شلغم، گنا، پتہ گوبھی، ادرک، گاجر وغیرہ۔ اور کثیر یا دائمی پودے وہ پودے ہیں جو کئی سال تک پھول، پھل اور بیج پیدا کرتے ہیں، جیسے سپاری، نیم، ناریل، لیمو، آم وغیرہ۔ تو اب تک ہم نے جانوروں کی خصوصیات دیکھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے؟ کیونکہ جانور ماحول میں توازن برقرار رکھتے ہیں اور جانوروں کی بربادی دوسرے جاندار پر اثر ڈالتی ہے اور غذا کی قلت پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیڑ پودوں کو بارش کے لیے، غذا کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ان حفاظتی اقدام کے ساتھ ہی یہ اکائی اور یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ جلد اگلی اکائی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔